ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. ذرا کھوڑو میرے ساتھ ہیں, وسعت اللہ خان بھی ہمارے ساتھ ہیں. کراچی کے علاقے کماڑی میں جنوری میں 18 افراد کی پراسرار اموات ہوئی تھیں, جن میں بیشتر بچے تھے. بحث چلتی رہی کہ یہ کیسے ہوئی ہیں. میڈیکل رپورٹ اب سامنے آ گئی ہے جس سے پتہ لگ گیا ہے کہ یہ معاملہ کیا تھا. اس پر ہم پروگرام میں آگے بات کریں گے, اور ساتھ ہی ہمارا جو ٹیلی کام سیکٹر ہے وہ ان معاشی حالات میں کیسے سروائیو کر رہا ہے, اور پھر جو نیا ٹیلنٹ ہے, انٹرپرینیورز ہیں, ان کو کس طرح سے انکریج کر رہا ہے, اس پر بھی ہم مفصل بات کریں گے. لیکن آغاز حسب معمول ہماری سیاسی جو سچویشن ہے اس سے. تو قومی اسمبلی نے حزب توقع آج ایک قرارداد منظور کی ہے, جس میں انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا ہے کہ جی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ جو عدالتی فیصلہ سامنے آیا ہے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے, اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اس قرارداد میں عدلیہ پر تنقید کی گئی ہے کہ آپ سیاست میں مداخلت نہ کریں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایوان سمجھتا ہے کہ انتخابات جب بھی ہوں وہ ایک وقت پر ہونے چاہیے, اس طرح نہیں کہ پہلے پنجاب اور قومی اسمبلی بعد میں. یہ ہم جانتے ہیں کہ اس قرارداد کی کوئی قانونی یا آئینی حیثیت نہیں ہے, یہ ول آف دا پارلیمنٹ ہے. اس کی سیاسی اہمیت ہو سکتی ہے, لیکن اس پر ظاہر ہے کہ یہ ایک عدلیہ پر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. ساتھ ہی یہ خبر بھی آ گئی کہ جمعے کے دن قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ سول ملٹری قیادت بیٹھے گی, دیگر معاملات پر بھی بات ہوگی, لیکن خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اس میں الیکشن کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کوئی موقف سامنے آئے گا. عمران خان صاحب نے بالکل اپنا ایک واضح موقف دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے اس سے واضح ہو گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے, عدلیہ کے جو حکم ہے اس کو ماننے سے انکار کر رہی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کل کا جو اجلاس بلایا گیا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا, اس سے حکومت جو ہے وہ فوج کو بھی اپنے ساتھ ملا رہی ہے, اور اس سے یہ تاثر جائے گا کہ نہ صرف عدلیہ کے ساتھ تصادم ہے بلکہ عوام کے ساتھ بھی ایک تصادم کی سچویشن بن جائے گی. تو یہ ہماری آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں. خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے نا, یہ چاہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے بیچ میں کلیش ہو. جی, یہ بھی انہوں نے بات کہی ہے. بہت انٹرسٹنگ زبان ہے جو قرارداد میں استعمال کی گئی ہے. آپ نے خلاصہ تو خیر اس کا بتا ہی دیا کہ قرارداد میں کیا کہا گیا ہے کہ آئین اور قانون جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے مبینہ طور پہ. ایک لائن بڑی انٹرسٹنگ ہے, یہ ایوان کابینہ اور وزیر اعظم کو پابند کرتا ہے کہ وہ خلاف آئین و قانون فیصلے پہ عمل نہ کرے. اچھا, یہ جا رہا ہے راستہ آرٹیکل 6 کی طرف. اچھا, سابق اٹارنی جنرل اور وزیر اعظم کے جو قانونی مشیر ہیں عرفان قادر, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کسی عدالت کا نہیں, 3 ججوں کا حکم ہے, لہٰذا اس کی پیروی یا اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا. جو ان کی لائن چلتی ہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن شیڈول کا اعلان کرنے میں آزاد ہے, خود مختار آئینی ادارہ ہے, لیکن یہ فیصلہ حکومت پر بائنڈنگ نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو پیسے دینے ہیں یا نہیں دینے ہیں, یہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی, اور حکومت اس فیصلے کی پابند ہوگی جو پارلیمنٹ کرے گی. اگر 3 ججز توہین عدالت میں ہمیں گھر بھیجنا چاہتے ہیں تو پوری پارلیمنٹ کو گھر بھیج دیں. نظر یہی آتا ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمان کا کور استعمال کریں عدالت کو ڈیفائی کرنے کے لیے, لیکن اس کا پیچھے یہ جو بڑکے ہیں, یہ ہمارے زمانے میں اداکار مظہر شاہ ہوتا تھا, وہ ہے پھٹیاں باندھے, یہ اس طرح کی جو آئی ہیں بڑکے ہیں. اس کا جواب سپریم کورٹ کے ایک سابق جج ہیں اور پی ٹی آئی میں رہے, عمران خان کے ساتھ نہیں بنی تو ظاہر ہے کہ وہ جسٹس وجیہ الدین, انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدالتی فیصلے کو کسی بھی عدالتی فیصلے کو صرف 2/3 اکثریت سے ہونے والی آئینی ترمیم سے ہی سپر سیڈ کیا جا سکتا ہے, لیکن کورٹ کا جو حتمی حکم ہے وہ کسی آرڈیننس یا ایکٹ سے بھی ختم نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اس قرارداد کی کوئی قانونی یا آئینی حیثیت نہیں ہے, سارا کھیل بس اتنا ہے
کہ عدالت سے محاذ آرائی میں خود کو مظلوم ثابت کر کے سیاسی فائدہ اٹھایا جائے. یار یہ تو یہ کل ہم یہ بات کر رہے تھے. جی بالکل. تو اب یہ ہے کہ دیکھیں جیسا بھی فیصلہ تھا, متنازع تھا, کیسا بھی تھا, فی الحال یہی اسٹینڈ کرتا ہے. اس کو ڈیفائی کرنا, اس کو نہ ماننا, تو کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کیسے اس کو کریں گے. یہ ایک پش بیک ہے, قرارداد کی حد تک ہے, لیکن جیسے ہم نے کہا ہے کہ اگلے چند دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ پیسے یہ جاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کل کی جو میٹنگ ہے سیکیورٹی کی, اس میں آرمی کی طرف سے کیا بات آتی ہے کہ ٹروپس اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں, اس سے انٹینشن مزید کلیئر ہوتا جائے گا. دیکھیں ابھی تک بڑے گھر سے تو خاموشی ہے. جی ہاں, پراسرار شاید یہ پراسرار خاموشی ہے, اور شاید یہ خاموشی ہی ایک انڈیکیشن ہے, کیونکہ ابھی تک تو دیکھو ایک زمانہ تھا نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ, ہاں وہ ہزار چیزیں آتی تھیں, بلکہ کبھی کبھی تو بالی ووڈ کی میمز بھی آتی تھی, بندہ کہتا تھا کہ خدا کا خوف کرو. اینی وے اس وقت کوئی جواب نہیں ہے, اور بار بار اگر آپ کسی بھی پی ٹی آئی والے سے بات کریں, اور خان صاحب کے تو آن ریکارڈ بیانات ہیں کہ جی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, کوئی ہمارے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لگتا ہے, اور کئی لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس معاملے پہ شاید حکومت اور بڑا گھر ایک ہی پیج پر ہیں, کہ اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ الگ الگ اسکیٹرڈ الیکشنز کرائیں, ایک ہی دفعہ کرائیں. اب یوزولی جب جوڈیشری اور ایگزیکٹو کا ایک کنفرنٹیشن ہوتی تھی تو وہاں سے ایک امپلیمنٹیشن وہاں سے ڈائریکشن وہاں سے آتا ہے, میں تو کہوں گا امپلیمنٹیشن وہاں سے کرائی جاتی تھی. اس دفعہ مجھے یہ سینیریو نہیں نظر آتا. تو کیا اسٹیبلشمنٹ بٹ گئی ہے سر؟ اب یہ مجھے نہیں پتا یار, یہ کتنا معصوم ایک دفعہ پھر اچھا اوور ایکٹنگ کے میں 10 نمبر الگ سے دوں گا. یار ایک جینیون سوال ہے یار, آپ کاٹو نہیں الگ سے دوں. اچھا نہیں نہیں, ایک حافظ قرآن ہے, آج کل یہ بھی ہو رہا ہے نا کہ حافظ قرآن کو ایکسٹرا مارکس ملیں گے. اوکے, تو ہم جب بات کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں تقسیم ہو گئی ہے نا, تو یہ اسی میں فٹ ہوتا ہے یہ سوال. بالکل سر, میں کون کہہ رہا ہوں کہ عموماً ہماری فوج, ہماری عدلیہ ایک پیج پر رہے ہیں, پرائم منسٹرز کو گھر بھیجتے رہے ہیں. اس دفعہ کیا واقعی میں یہ صورت ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہے؟ عدلیہ خود ڈیوائیڈڈ ہے نا, عدلیہ خود بھی ڈیوائیڈڈ ہے, لیکن جو قیادت ہے وہ اس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, اس کا ایک سٹانس ہے, ایک بینٹ آف مائنڈ ہے, وہ نظر آ رہا ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی جو بڑے گھر سے جو خاموشی ہے, جب وہ بہت زیادہ بول رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ ہر معاملے میں کیوں بول رہے ہیں, اور خاموشی جو ہے وہ بھی لگتا ہے کہ اس ملک کو راس نہیں آتی. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کسی حال میں خوش نہیں ہے نا, بہت سارے لوگ جو ہے وہ اکسا رہے ہیں, وہ آرمی چیف کو اکسا رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں, مطلب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ اوپن کرٹیسزم اس 4 آرمی چیف کے لیے بھی آ رہا ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ہمدردوں کی طرف سے آ رہا ہے, ان سے جو منسلک لوگ ہیں ان کی طرف سے آ رہا ہے, لیکن ایک باقاعدہ جس طرح ایکٹیولی انڈرمائن کرنا شروع کرتے ہیں نا کہ جی آپ کا کوئی فائدہ نہیں, آپ گھر چلے جائیں, نیچے بے چینی ہو رہی ہے, آپ کب حرکت میں آئیں گے. وہ پہلے ایک صاحب کہتے تھے آپ ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں, جب اکسانے کا وہ موومنٹ چل رہی ہے, وہ وسپرنگ کیمپین شروع ہو چکی ہے. اسی لیے یہ ہم کہتے ہیں کہ یار شاہ زیب کچھ زیادہ سیریس ہو گیا ہے. میں تھوڑا سا مزاج بدلنے کے لیے ایک قصہ سنا دیتا ہوں. یار ملک کے حالات سیریس کر لیں. آپ نے کہا نا کہ بڑے گھر کی خاموشی, اس کے پس منظر میں میاں بیوی کی لڑائی اکثر ہو جاتی تھی. تو شروع میں تو شوہر نے بہت تو بتو ترکی بترکی جواب دیتا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ بیگم صاحبہ جیت جاتی تھی آرگومنٹ میں. تو اس نے پھر نئی چال چلی, اس نے کہا کہ اب میں جواب ہی نہیں دوں گا, خاموش رہوں گا, جو مرضی کہتی رہنا تم. ایک دن وہ بولی, کوئی جواب نہیں دیا. دوسرے دن پھر انہوں نے بولی خاتون, کوئی جواب نہیں دیا. تیسرے دن وہ تنگ آ گئی, کہنے لگی دیکھو میں تو چاہتی ہوں کہ اس گھر میں سکون رہے, لیکن تمہاری جو گونگی بدماشی ہے اس کی وجہ سے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. جی سائلنٹ ٹریٹمنٹ جان لیوا ہے. کب تک لیکن جان لے لیتی ہے, اگنور کرو. اچھا اب شاید اسی سائلنٹ ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کل یہ عادل شاہ زیب کے شو پر ایک بات کی گئی جس کی آج کافی ہیڈ بن رہی ہیں, اور یہ ہے اسد کیسر کی جانب سے. ان سے پوچھا گیا کہ جی الیکشن تو نہیں ہونا چاہ رہے, تو آپ کیا سوچ رہے ہیں, تو ذرا ایک توسط دیجیے. ہم چاہتے ہیں کہ آئیں بیٹے, اگر میں اس صورت میں کہتا ہوں کہ اگر یہ مذاکرات ہوتے ہیں, مذاکرات کے اندر فیصلہ ہوتا ہے, اور پھر اگر کوئی قانونی سکم ہے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. بہرحال ایسی بڑی اب اور کیا بات ہو سکتی ہے, اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. تو اب اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں, یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ سٹیپ ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. وہ ایسے ہے
کہ اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ون آف آگے پیچھے کرنے کے لیے 90 ڈیز کی مدت جو کہ گزر چکی ہے تو ڈیڈ لاک توڑنے کے لیے ہم آئینی ترمیم کے لیے ساتھ دینے کو تیار ہیں. اچھا آئینی ترمیم کے لیے ساتھ کیسے دیں گے جب ان کی جو اسمبلی کی رکنیت ہے سارے ممبرز کی وہ بحال ہوگی تو ہی جا کے 2/3 میجورٹی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ترمیم کر سکتی ہے نا. تو ایک لحاظ سے اگر حکومت یہ بات مانتی ہے تو اسے پی ٹی آئی کے جتنے بھی ریزائنز ہیں وہ واپس لینے پڑیں گے یا کوئی اس کے لیے راستہ نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ خان صاحب بہت سٹبرن آدمی ہے. شہباز شریف تو 2-3 دفعہ جو ہے انہیں کہہ چکا ہے کہ یار یہ کرو اور خان صاحب کہتے ہیں میں تو ان کے منہ نہیں دیکھنا چاہتا چوروں ڈاکوؤں سے. تو یہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ان کی رکنیت بحال ہو اس لیے کہ جو جینوئنلی جنہوں کا ریزائن ابھی تک منظور بھی نہیں ہوا تھا اس کا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 11th آور پہ اسپیکر نے راجہ پرویز اشرف نے پی ٹی آئی نے حالانکہ کہہ دیا ہم نے ریزائن نہیں دیا لیکن اس نے کہا نہیں دیا آپ نے دے دیا تو کر لیا. تو اس سے آپ حکومت کی نیت کا اندازہ لگا لیں. پھر خواجہ آصف نے اس پہ جو ریئیکشن دیا ہے ان کے اسد قیصر کے بیان پہ انہوں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اسد قیصر صاحب جو ہیں بادشاہ آدمی ہیں. پہلے بھی یہ ایک دفعہ یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ جی خان صاحب جو ہیں راضی ہیں بیٹھنے پہ بات کرنے پہ لیکن پھر وہ اسد قیصر صاحب کو شرمندہ ہونا پڑا. خان صاحب جو ہیں اپنے بہانہ کر کے کوئی نہ کوئی مکر گئے. تو اسد قیصر کی ہمدردی میں غالباً حکومت اس پیشکش کا جواب نہیں دے گی تو اس کو سنجیدگی سے نہ لیا جائے. دوسرا دیکھیں بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کورٹ کا فیصلہ ہے 90 دن کے انتخابات کے حوالے سے نا اب وہ پولیٹیکل ڈیلنگ کے تحت آپ اس کو کیسے سارٹ کریں گے اس کا ٹائم تو گزر گیا نا. مطلب اب تو کورٹ کا فیصلہ ہے نا کیونکہ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں جی آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن میں. اچھا اور آپ کو یاد ہوگا یہ بینچ آخری دن تک کہتا رہا کہ یار بیٹھ کے جان آؤٹ آف کورٹ کو سیٹلمنٹ کر لو ہمیں نہ کر دو اس لیے کہ ہم پھر کچھ کریں گے. میرے حساب سے دیکھیں ابھی بھی گھوم پھر کے اگر کوئی حل ہو سکتا ہے اگر وہ یہی ہے کہ آپ فل کورٹ میں جا کے جو آپ کے سارے جو معاملات پھنسے ہوئے نا دیکھیں یہ جو 90 دن کے انتخابات یہ وہ ہم اس پہ یہ تو امپورٹنٹ ہے ہی ہے لیکن اب کورٹ کے اندر جو کچھ ہم نے دیکھا ہے جس طرح کورٹ ایکسپوز ہو گئی ہے ڈیوائیڈڈ ہے ہم کیسے آگے بڑھیں گے چاہے وہ سو موٹو پاورز کی بات ہو دوسرے معاملات ہوں ایک دوسرے کو انڈرمائن کیا ہے سینئر ججز نے وہ بھی تو ریزالو ہونا ہے نا کسی طریقے سے. میرا تو خیال ہے کہ کچھ نہیں ریزالو ہونے والا. ہاں ایسے ہی چلتا رہے گا اور مجھے ابھی تک لگ رہا ہے اب اگین یہاں پر کوئی حتمی پریڈکشن دینا بڑا ایک عذاب ہے اس ملک میں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اگر صرف اس کو پولیٹیکلی دیکھیں کیونکہ دیکھیں سب ایکسپوز ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں کنٹیمپٹ ہو جاتی ہے پہلے 1000 دفعہ ہوئی ہے کیا بڑی بات. ہاں میرا خیال ہے کہ بالکل جیسے جسٹس بدیع الدین کہہ رہے ہیں اور کل بھی یہی بات ہوئی تھی کہ بہتر ہوگا نون لیگ کے لیے اور یہاں پہ میں اسپیسیفکلی نون لیگ کی بات کر رہا ہوں میں پوری پی ڈی ایم کی بات نہیں کر رہا. بہتر ہوگا کہ وہ ججوں کے ہاتھ یا سپریم کورٹ کے ہاتھ شہید ہو جائے. ہاں کنٹیمپٹ کرا لیں بیکاز ابھی اس سٹیج پر جہاں تک اپنے نیریٹو کو آپ نے لے آئے ہیں اگر اب وہ کہیں گے نا کہ نہیں چلو صحیح ہے یار ہم مان لیتے ہیں الیکشنز کرا دو تو پھر تو خان صاحب کہے گا کہ یہ دیکھو ہم نے جھکا دیا ہے مطلب they will never go for that. مسلم لیگ نون وہ بندہ بن جائے جس کے قلفی کا ٹھیلا الٹ گیا تو اس نے بھی باقی بچوں کے ساتھ جتنی قلفی وہ کھا سکتا تھا کہ یہ تو کھا لوں. اب یہی آپشن ہے یا تو مطلب ٹھیلا ہی دے دو پھر پورا ٹھیلا ہی دے دو سارے سامان وامان کے ساتھ. مجھے نہیں لگتا کہ پولیٹیکلی ان کے پاس اور کوئی وے آؤٹ ہے یہاں پر اور اسی لیے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ ریٹورک بھی اپنا بڑھاتے جا رہے ہیں اور وہی نیریٹو ہوگا کہ نہ ہم فوجی عامر کیونکہ ہمیں جلا وطن کیا گیا ہمارے پر تشدد کیا گیا اور ہم اب وہی ناانصافی کا سامنا کر رہے ہیں صرف دس ٹائم فرام دا سپریم. اب پولیٹیکلی یہی نیریٹو بچتا ہے آپ کے. عدلیہ کا وقت ہے کہ وہ ریسٹرین سے کام لے اور سنے ہی نہیں تاکہ یہ سیاسی شہید نہ بن سکے. تو عید سے پہلے سچویشن کچھ واضح ہوگی کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے. مجھے تو یہ نہیں پتا کہ اگلے آدھے گھنٹے میں کیا ہونے والا ہے. دیکھتے ہیں آنے والے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا یہ اونٹ ہے ہاتھی ہے یا پہاڑ ہے. سچویشن پہ ہم نظر رکھتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کماڑی میں اموات کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے وہ ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ یہ ملک کیسے چلتا ہے یہ صوبہ کیسے چلتا ہے. ویلکم بیک. یہ سنتے سنتے میرے تو کان پک گئے ہیں کہ اس ملک کی آبادی 22 کروڑ ہے یا 23 کروڑ ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کتنی آبادی ہے تو میں کہوں گا 1 لاکھ.
اس لیے کہ 1 لاکھ کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی ہیں اس پاکستان میں وہ سب کچرا ہیں، اور ان کی جان کی جو ہے لال بیگ کے برابر اور مینڈک سے بھی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ یہ میں کوئی جذباتی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں۔ اس سال 5 سے 31 جنوری کے درمیان کراچی کا جو کیماڑی ٹاؤن ہے اس کے علی محمد گوٹھ میں 16 بچوں سمیت 18 افراد کی اموات کی مسلسل خبریں آتی رہیں۔ مرنے والوں میں 18 ماہ کے بچے سے لے کے 30 سال تک کی جو ایج گروپ ہے وہ لوگ تھے۔ کیماڑی ٹاؤن کی انتظامیہ، ای پی اے اور صحت کے مقامی عملے نے اس معاملے پہ پردہ ڈالنے کے لیے پوری کوشش کی کہ اس کو خسرہ یا کسی بیماری کا شاخسانہ قرار دے دیا جائے، لیکن اب ایک باقاعدہ جو میڈیکل بورڈ ہے اس نے اس سانحے کے جو تحقیق ہے، سائنٹیفک تحقیق، اس کے بعد تصدیق کی ہے کہ یہ اموات صنعتی سرگرمیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے زہریلی گیسوں کے سبب ہوئی ہیں۔ یہ کوئی قدرتی آفت یا بیماری نہیں تھی، لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ دسمبر 2020 میں اسی کیماڑی ٹاؤن میں بندرگاہ کے آس پاس گیس لیک ہونے سے 14 افراد ہلاک ہوئے تھے، 250 کے لگ بھگ بیمار ہو گئے تھے، اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ دراصل جو امپورٹ کیا گیا تھا سویابین کا کارگو، اس کی گرد سے غالباً اس کی گرد سے یہ اموات ہوئی ہیں، اور اس کو بھی حش اپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو رپورٹ کی تفصیلات کیا ہیں؟ جی اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو سب سے جو بڑی عمر تھی وکٹم کی وہ تھی 30 سال کی، سب سے جو چھوٹا بچہ تھا وہ صرف 18 ماہ کا، اور سمٹم سب کے ایک ہی تھے۔ ڈاکٹر سمیہ طارق کراچی کے جو پولیس سرجن کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ کھانسی شروع ہوئی، بخار ہوئی 3 دن کے لیے، ان کا کھانا پینا بند ہو گیا، استھما قسم کی دمے قسم کی علامات سامنے، اور پھر اس کے بعد مر گئے۔ بہت اگین جو آپ نے ابھی بیان کیا کنٹروورسی چلی۔ اچھا، اس وقت جو سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی عموماً جس طرح کا کام ہے کہ انسان کی چیزوں کو دیکھنا، انسسٹ کرتے رہے کہ جی یہ خسارہ یہ میزلز ہے، حالانکہ کوئی میزلز کے سمٹمز آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن نہیں یار چھوڑو مٹی پاؤ، میزلز ہے۔ اب جو رپورٹ انہوں نے بڑی پھرتی دکھائی۔ عموماً یہ محکمہ جو ہے یہ ہمارے سندھ گورنمنٹ کا سب سے تھکا ہوا محکمہ ہے، لیکن یہ جب خبریں آنا شروع ہوئیں میڈیا پہ تو یہ 1 فروری کو انہوں نے جا کے اپنی ایک موبائل لیب وہاں پہ کھڑی کی، اور انہوں نے بہت ہی کیٹیگورکلی 2 ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ایئر سیمپل سے کوئی زہریلی گیس کا ثبوت نہیں ملا، یہاں کی جو ایئر کوالٹی ٹھیک ہے، اور انہوں نے رول آؤٹ کیا۔ اور پھر انہوں نے کہا جی جو ہیلتھ والے ہیں نا وہ آ کے دیکھیں کہ یہ میزلز کا مسئلہ لگتا ہے، ایک کلین چٹ۔ اچھا، ڈی ایچ او کی ماڑی جو رپورٹ ہمارے سامنے ہے ریلیز بھی ہو گئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ڈی ایچ او کیماڑی نے ہر موقع پر کوآپریشن نہیں کی، اور بلکہ اس میں کہا ہے کہ یا تو ان کی غفلت ہے یا تو ان کی مجرمانہ غفلت ہے، مطلب ولفل کویسچن مارک لگایا ہے اس کے ساتھ۔ واضح ہے کہ یہ جو اموات ہوئی ہیں یہ صرف اور صرف انوائرمنٹل پولیوشن کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اچھا، پہلے یہ شور مچا، ایک فیکٹری کو بند بھی کیا گیا، اور نہیں کئی فیکٹریز کو بند بھی کیا، ایک فیکٹری کے اونر کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اچھا، پتہ ہے حیران کن بات یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ فوت ہوئے ہیں، حیران کن بات ہے کہ اب تک زندہ کیسے تھے، کیونکہ ایک خادم حسین ہے وہاں کے جو لوکل رہائشی، ان کا کہنا ہے کہ جی ان فیکٹریز نے میری بیوی اور 3 بچوں کو قتل کر دیا اب تک۔ ان کے 18 سال کے جو بچے تھے وہ اپنی شادی کے 6 مہینے بعد مر گئے۔ ہم سالوں سے کمپلین کر رہے ہیں، کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ اچھا، یہ جو علاقہ ہے نا یہ اتنا وہ مطلب تنگ ہے کہ یہاں پر ہوا بھی نہیں چلتی صحیح طرح، کیونکہ کراچی شہر ویسے تو ون آف دا موسٹ پولیوٹیڈ سٹیز ان دا ورلڈ، ہمیں کبھی کبھی پتہ نہیں لگتا کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس سمندر ہے، اور سمندر کی ہوا سے وہ چیزیں آگے نکل جاتی ہیں۔ تو لوکلز سے آپ کی جیسے آپ نے بتایا کہ صرف سندھ ڈی پی اے کا رول نہیں، وہاں کے ڈپٹی کمشنر کا، وہاں کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کا، لیبر ڈپارٹمنٹ کا، انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کا، سب اس میں اللیجڈلی ملے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پہ ہم نے بات کی، وہاں کے سماجی کارکن ہیں عبدالحفیظ لغاری، ان سے ہم نے آج بات کی اور ہم نے پوچھا ان سے کہ یہ شروع میں تو بڑی حرکت میں آئی گورنمنٹ آ کے، انہوں نے فیکٹریاں سیل کی، اس کے بعد کیا ہوا؟ جی دیکھیں، میں سماجی کارکن ہوں عبدالحفیظ لغاری۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو جیسے ہی یہ
5 जनवरी से अमवात होना शुरू हुए, उसके बाद पहले तो ये इदारे एक चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि भाई ये जो खसरे की वजह से या इनकी वजह से ये सारी अमवात हो रही है, लेकिन ऐसा सानिया कोरोना के वक्त में भी नहीं हुआ। और वहाँ पे जैसे डॉक्टर्स की टीम आई या सारे मामलात हुए, तो बहुत इतना बड़ा मतलब हवा में इतना बड़ा लोड था कि पूरी मीडिया गवाह है कि बंदा सांस नहीं ले सकता था। उसके बाद जब इदारे गवर्नमेंट के हरकत में आए तो उसी टाइम सिर्फ वक्ती हरकत में आए और कुछ फैक्ट्रियां सील कर दी गई थी। उसके बाद सारी 3 घंटे 4 घंटे के बाद फिर फैक्ट्रियां डी सील कर दी गई थी। और उसके बाद ये जितनी भी इस वक्त भी फैक्ट्रियां काफ़ी हद तक खुली हुई हैं और कुछ ही फैक्ट्रियां हैं जो सील कर दी गई थी। और बड़ा अलामिया ये है कि आप देखें कि उसके बाद अभी भी कुछ मतलब कि जैसे सांस लेने में दुश्वारी, हवा में लोड बहुत सारा मतलब इस वक्त भी है। ऐसा कोई इदारा फिर से वो एक्शन में नहीं आया। लेकिन जैसे कि डीसी केमाड़ी है, उन लोगों ने ले दे के फैक्ट्रियाँ फिर से खुलवा दी गई थी। उसके मेरे पास हर चीज़ के शवाहिद मौजूद हैं जो उसने डी सील किया था। और दूसरी बात ये है कि हम आपको ये भी बता सकते हैं कि फैक्ट्रियाँ जब से बंद कर दी गई थी, ये जो केमिकल्स फैक्ट्रियाँ शायद है जिसके ऊपर एफआईआर भी कटी हुई थी, उसके बाद बड़ा अलामिया ये है कि कोई अमवात नहीं हुई। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, ये जितने भी लवाकिन थे मेरी अपनी बरादरी के थे जी। तो ये जो इलाका है ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है। आपके जो वफाकी वज़ीर सेहत हैं कादिर पटेल, उनका ये हल्का है, उनको यहाँ से वोट मिलते हैं। जो यहाँ से एमपीए हैं वो इस वक्त कच्ची आबादी के वो हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। लेकिन इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। और अब आप सोचें, जैसे आपने बात की ना कि ये 1 लाख लोगों का मुल्क है, फर्ज करें कि ये क्लिफ्टन या डिफेंस में हुआ होता, हाँ, क्या कह रहे होते हैं हम अभी? इस वक्त हमने आसमान सर पे उठा लिया होता है। सर पे उठा लिया होता। ये मैंने इनसे आज जब बात की, मैंने इनसे कहा कि कोई पूछने के लिए आया भी है? उन्होंने कहा कोई नहीं, मतलब हम तो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते। हाँ, कचरा है, जो सही है, नहीं एग्जिस्ट करते, नहीं एग्जिस्ट करते। हाँ, ये इंसान के लेवल पे कचरे के तौर पे ट्रीट किए जाते हैं हम सब। गफ्फा दे दें। वेलकम बैक। जब हम पाकिस्तानी मईशत के बारे में बात करते हैं, और अक्सर हम पाकिस्तानी मईशत के बारे में बात करते हैं, तो माना कि किसी खुशखबरी की उम्मीद बंदा ना ही रखे तो शायद बेहतर है। लेकिन इस सारे अंधेरे में एक आध उम्मीद की किरणें अभी भी बाकी हैं, और उनमें से एक है पाकिस्तान का स्टार्टअप सेक्टर। हमने अक्सर पाकिस्तानी स्टार्टअप सेक्टर के ऊपर बातें की हैं इस शो में, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी दिखाए हैं और बड़े दिलचस्प लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई है इसी सिलसिले में। और अगर हम थोड़ी सी अदाद शुमार को देखें तो हम ये देखते हैं कि पिछले 3 माह में, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, जो पिछला क्वार्टर है, उसमें स्टार्टअप, पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को कुल $23 मिलियन की डील्स और इन्वेस्टमेंट्स मिली हैं। ये इन किस्म के सर्कमस्टेंसेस में हैं जहां पूरे मुल्क की इकोनॉमी श्रिंक कर रही है। और स्टार्टअप सेक्टर ने भी पिछले साल अगर आप देखें तो उसमें इन्वेस्टमेंट जो आती थी 2021 में बहुत आई है, उससे अगर आप कंपेयर करें तो काफ़ी कम है। लेकिन ये साल काफ़ी एक पॉजिटिव नोट पर शुरू हुआ है। $23 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली है, जो पिछले क्वार्टर से 55% ज़्यादा है। अच्छा, अब स्टार्टअप्स भी बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं। एक बेबी होता है, उसको पालना होता है, पोसना होता है, इनफैक्ट कभी कभी तो इंक्यूबेटर में डालना पड़ता है। और पाकिस्तान में हम देखते हैं कि काफ़ी ग्रोथ हुई है इस तरह के इंक्यूबेटर्स की। यहाँ एक कराची में भी है NIC, और एक है इस्लामाबाद में। मुख्तलिफ शहरों में भी आज हम बात करेंगे NIC इस्लामाबाद के बारे में, जहाँ अब तक तकरीबन 300 स्टार्टअप्स इंक्यूबेट हुए हैं, लॉन्च हुए हैं। कहा जा रहा है कि कम पेश 7 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट हुई है, और अंदाजे के मुताबिक 20,000 नौकरियां भी कायम हुई हैं थ्रू दी स्टार्टअप्स एंड थ्रू दिस इन्वेस्टमेंट। तो जब हम नेगेटिव न्यूज़ की बात, तो हम ज़ाहिर है कि हम हर जगह ही देख रहे होते हैं, तो कभी कभी अच्छी बातें भी कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, अब NICs को भी तो चलाना के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, आपको पैसे की ज़रूरत होती है। वो पैसा कहाँ से आता है? खुशी की बात यह है कि जैज़ कंपनी, आपको पता है द बिगेस्ट टेलको कंपनी इन पाकिस्तान, का एक बहुत बड़ा किरदार है जो अक्सर जिस पर फोकस नहीं किया जाता।
انکیوبیشن سینٹر کو سپورٹ کرنے میں بات کر رہا ہوں NIC اسلام آباد کے بارے میں. اور وی آر پراؤڈ ٹو ہیو ود اس the CEO آف جاز عامر ابراہیم صاحب. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. تو پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ موبلنک جاز ٹیلکو کمپنی کہ NIC اسلام آباد کے ساتھ کیسے لنک اپ ہوا؟ مطلب کیوں CSR میں آتا ہے یا CSR نہیں ہے؟ بڑا ایک اس کا انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ ہے. جو پاکستان میں ٹیلی کام اور انٹرنیٹ کمپنیز ہیں بائی لا they have to give 0.5% of their revenue to National Research and Development Fund. اچھا. So یہ ٹیلی کام کمپنیز ہی ایک فنڈ میں پیسے ڈالتے ہیں اور اس فنڈ کا تمام ٹیلی کام کمپنی ساری کی ساری. اور ابھی تک جاز نے تقریباً 9 بلین since its inception, previously it was called Mobilink, over the last 27 years we've put in about 9 billion rupees into that fund. Okay. تو یہ فنڈ اتنا افیکٹولی یوٹیلائز نہیں ہو رہا تھا. تو 5-6 سال پہلے یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا حکومت کے ساتھ مل کے کہ ان کے تھرو ہم انکیوبیشن سینٹرز بنائیں. اور جس انکیوبیشن سینٹر کی آپ بات کر رہے ہیں یہ پہلا انکیوبیشن سینٹر تھا پاکستان کا, نیشنل انکیوبیشن سینٹر اس کو ہم نے نام دیا اور پھر بعد میں وہی نام ریپلیکیٹ ہوتا گیا. اور جاز واز بیسکلی مینیجنگ دس تھنگ. سو while the funding comes from the government, it is the funding that we have given to the government as per our license requirement. So یہ اس کے جینیسس ہیں, یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ شروع کیسے ہوا. اور 6 سال پہلے obviously ابھی بھی ہم اس کو اسٹارٹ اپس ہی کہتے ہیں, لیکن 6 سال پہلے جو ہمارا مین آئیڈیا تھا, جو ہمارا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم انٹرپرینیورشپ کو بوسٹ کریں, اس کی وکیبلری بنا سکیں کہ جو ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو ہمارے ینگسٹرس ہیں, ان کے پاس ایک کریئر پاتھ ہوئے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے نوکری کرنی ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے نے نوکری کرنی ہے اور پھر ساری زندگی 25 سال یا 30 سال ایک ہی نوکری کریں گے. جو نیکسٹ جنریشن ہے ان کی ڈریمز ایسپریشنز جو ہیں وہ ہم سے بہت آگے ہیں, تو ہمیں ان کو فیول کرنا چاہیے. اور باقی دنیا میں یہ چیزیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں. پاکستان واز لیکنگ اے لٹل بٹ, اینڈ ٹرو انکیوبیشن اور ٹرو انٹرپرینیورشپ ڈزنٹ ریکوائر اینی ہینڈ ہولڈنگ. لیکن پھر بھی وکیبلری اسٹیبلش کرنے کے لیے, ایک سیٹ اپ اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ انکیوبیشن ہم نے سینٹر بنایا اور اس کے بعد یہی سینٹر جو ہے باقی شہروں میں بھی ریپلیکیٹ کیا گیا. سو دیٹس دی ہسٹری 2017 سے. اچھا, اب ظاہر ہے کہ کہتے ہیں نا کہ سیئنگ از بلیونگ, تو اگر آپ کچھ ہمیں بتا سکیں کہ NIC اسلام آباد, دیکھیں 100 پروجیکٹس اگر ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ 90 نے تو فیل ہونا ہی ہوتا ہے, لیکن دیر آر آلسو سکسیس. انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ زیادہ ہے, اسٹارٹ اپ سیکٹر میں بھی بہت ہے, کبھی کبھی تو بڑے بڑے بھی مر جاتے ہیں, جیسے ایئر لفٹ کے ساتھ جو ہوا تھا, بٹ دیٹ واز لارجلی بیکاز آف دیئر مینیجریل پریکٹسز, وہ ایک الگ بات ہے. آپ کی نظر میں اگر آپ کوئی ہمیں سکسیس سٹوریز 2-3 بتا سکیں NIC اسلام آباد, سم پروجیکٹس جو آپ کو اپیل کیے. دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ کلیریفائی کر دوں, 90% بڑا اچھا اگر آپ بتا رہے ہیں, 99% میں تھوڑا آپٹیمسٹک بن رہا ہوں, لیکن یہ یونیک نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے اسٹارٹ اپس برے ہیں. اگر آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں, یا جس کو فنڈنگ ملے گی یا جو ہم کہتے ہیں یونیکارن بن جائے گا, $1 بلین کی جس کی ویلیویشن ہوئے گی, وہ فیو اینڈ فار بٹوین ہوتے ہیں. ہم اکثر سکسیسز کو دیکھتے ہیں, اس کے بارے میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں, اور وہ ہر آدمی شاہ رخ خان نہیں بن سکتا. نہیں, اور بہت سارے لوگ آڈیشن کے لیے آئے ہوں گے, بہت لاکھوں کروڑوں. لیکن اس میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو فیلئر ہے نا, وہ فیلئر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس چیز سے کوئی سیکھا نہیں گیا. ایون دوز ہو کم اینڈ دیئر کمپنیز آفٹر 1 year or 2 years ڈونٹ ٹیک آف, they learned something through the experience. They learned what not to do at least. Actually, اگر میں بتاؤں کہ جاز as an employer, I value hiring those people who have tried to do something, you have taken a risk, it didn't work out. I would value them more than somebody who's just coming in from a career کہ جی میں پہلے یونیلیور گیا, پھر میں پروکٹر اینڈ گیمبل گیا, پھر اسٹیبل انوائرمنٹ سے آ گیا, بعد میں آج جاز کام کرنے جائے. اس میں اتنا مجھے نہیں لگا. ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں رسک ٹیکنگ, جو بندہ جو سوچتا ہے اور جو فیلئر سے گھبراتا نہیں ہے. دیکھیں آپ ایم ہائی, اٹس اوکے. تو یہ پہلی بات تو یہ میں واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو سکسیس ریٹ جو ہے وہ 99% ہے, اچھا فیلئر ریٹ 99% ہے, اور میں اس کو فیلئر بھی نہیں کہتا, میں اس کو کہتا ہوں کہ جی اٹس ڈیولپمنٹ اینڈ انویسٹمنٹ. It's fair enough, that's good. Words are important. That's the right way to look at this thing. You fail only when you. ہم سب اس کو پھر فائنینشلی کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ اگر یہ سکسیس نہیں ہو رہا, آپ یہ بلینز ڈال رہے ہیں, وہ اچھی بات ہے کہ ایکسپیرینس لوگ گین کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, پھر اس کو فائنینشلی کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے, ٹپکلی جو وینچر کیپٹل فرمز ہوتی ہیں وہ اس طرح دیکھتی ہیں کہ جی میں اتنا میں کروں گا, جو جس کے ایک چھکا لگے گا وہ باقی ساروں کے اوپر وہ اس کی ایون آؤٹ کر جاتا ہے. سو یو ول ہیو سم بیڈ انویسٹمنٹس, دا ون یونیکارن دیٹ گیٹس اسٹیبلش. بٹ ہم کیونکہ انکیوبیشن سینٹر کو رن کر رہے ہیں, اس میں کاسٹ انوالوڈ ہے. جس طرح میں نے بتایا ہمارے مقاصد جو تھے وہ ذرا تھوڑے سے ہٹ کے تھے. ہم ڈائریکٹلی ان کمپنیز میں نہیں انویسٹ کرتے, ہم ان کمپنیز کو ہینڈ ہولڈنگ دیتے ہیں کہ ان کو سمجھ آ سکے کہ انویسٹرس کو پچ کیسے کرنی ہے. اگر میں بتاؤں
कि they were able to raise funding. So that to me is a success story. They were able to create jobs. Some of those companies got established. उन्होंने revenue generate करना सीखा. ठीक है. So ये success meters होते हैं. सिर्फ ये नहीं होता कि मैं unicorn बना के नहीं. So we were humble in our aspirations कि हमने achieve क्या करना है और कि उसके देखे देखी पाकिस्तान में और incubation centers बने. स्टार्टअप का सीन जो है वो उजागर हुआ और ज़रूरी नहीं है कि जो एयरलिफ्ट टाइप की एग्जांपल्स हैं वो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर से ही निकले. इट्स बेसिकली क्रिएटिंग दैट इकोसिस्टम. सो जैसे ज़रा ने सवाल किया, भारत में अगर आप देखें आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी. हमारे यहाँ हम भी जानना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ स्टोरीज क्या हैं. एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी, वापस आते हैं ज़रूर. प्रोग्राम में वापस खुशामदीद. हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स की और हम हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इब्राहिम, CEO जैज़. आपसे हम जानना चाह रहे थे कि कोई सक्सेस स्टोरीज बताएं ताकि हमें कुछ हौसला भी हो कि हम इन हालात में भी सर्वाइव करना पॉसिबल है. जी बिल्कुल. देखिए एक बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है जिससे मेरी काफ़ी देर से वाबस्तगी रही है. अब तो वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फंड रेजिंग भी कर रहे हैं. उस कंपनी का नाम है डेफ टॉक. सो देयर वर 3 फ्रेंड्स. वन ऑफ देम हैड विजुअल इम्पेयरमेंट, वन ऑफ देम हैड हियरिंग इम्पेयरमेंट और उन्होंने एक ऐप बनाई जो कि स्पेसिफिकली ट्रांसलेट भी कर सकती है, हैंड सिग्नल्स भी दे सकती है. हमने उनको इंक्यूबेट किया और बड़े सेल्फ कॉन्फिडेंट, बड़े माशाल्लाह अच्छे नौजवान हैं. और उसके बाद वो उन्होंने फंडिंग की, उनको बाकी ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग मिली. सो नाउ दे हैव एक्चुअली जनरेटेड रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर देमसेल्व्स एंड दे आर एक्चुअली माशाल्लाह गोइंग एवरीवेयर. सो पाकिस्तान में दुनिया में एक टेलीकॉम ऑपरेटर्स की एक कन्वेंशन होती है बार्सिलोना में, GSM वर्ल्ड कांग्रेस उसको कहते हैं. तो इस दफ़ा मैं गया तो वो ना सिर्फ उधर पार्टिसिपेट कर रहे थे बट बहुत सारी ऑफिशियल जो उनकी कम्युनिकेशन होती है, जो साइन लैंग्वेज थी वो इनकी टीम प्रोवाइड कर रही थी. सो दे हैड डेफ टॉक ओवर देयर एंड ऑफ कोर्स क्योंकि हमारी उनके साथ काफ़ी लंबी देर की वाबस्तगी है तो इट वाज वेरी हार्टनिंग टू सी पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, people that you have worked with at an international platform, and presenting to, obviously they were helping in the communication aspect, but it's a wonderful story. It's a inspirational story. It's not just a commercial success thing. I actually quite don't remember कि उनके revenue numbers क्या हैं, but they have been going from places, from place to place. अच्छा, ये जो आपने 99% का फिगर दिया कि जी फेलियर रेट इतना है, एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान में ही या ये ग्लोबली ऐसा है. दूसरे ये कि अगर ये इकोनॉमिक सिचुएशन जो इसमें चल रही है अगर इतनी डिप्रेसिंग ना होती तो ये फेलियर रेट जो है ये कुछ कम होता है. देखें, एक तो पहली बात यह है कि ये यूनिक नहीं है पाकिस्तान के लिए. पाकिस्तान का इस वक्त स्केल छोटा है. सो 1% फेलियर सक्सेस में स्टिल भी देयर, बट 1 out of 100 हो सकता है, 10 out of 1000 हो सकता है. सो एक ये है. और दूसरी बात यह है कि जब वो 1 निकलता भी है तो वो $10 million वाला 1 निकलता है या $20 million वाला या 100 वाला. सो सक्सेस क्या है? मैंने जिस तरह बताया कि हमारे एज रनिंग द इंक्यूबेशन सेक्टर हमारी सक्सेस पैरामीटर्स या KPIs जो हैं वो थोड़े फ़र्क होते हैं. हम देखते हैं कि हम कितने लोगों को ला रहे हैं. हम इस तरह भी देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ आइडियाज़ जो अब 7वें साल में हम चला रहे हैं compared to the first year, the evolution has happened. Has it? Absolutely. देखिए जो उनकी vocabulary है in terms of that technical vocabulary कि किस तरह करना है, go to market क्या करना है, what is the gap that you're filling. देखिए एक चीज़ आपने ये देखनी होती है कि what am I good at, what does the market need, what can I make money on, and what am I passionate about, right? So अब जो हम चीज़ें ज़्यादा आसानी से डिस्टिल कर सकते हैं कि जो लोग हैं वो उसका जज्बा निकल रहा है कि नहीं है, डू दे बिलीव इन दैट थिंग. सो पहले 7 साल पहले शायद थोड़ा सा धक्का स्टार्ट होएगा. अब सही मायनों में लोगों के दिलों से निकल रहा है कि यार दे आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, दे वांट टू गो आफ्टर इट. मसला ये है कि आपने कहा कि अगर पाकिस्तान के हालात फ़र्क होते, आपने जो प्रोग्राम के शुरू में जो नंबर्स बताए 23 मिलियन ये दीज आर मिनिस्क्यूल नंबर्स इन द स्टार्टअप थिंग, बट जनरली अराउंड द वर्ल्ड इस वक्त थोड़ा सा स्टार्टअप सीन जो है वो भी ड्राई अप हो रहा है. वेंचर कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स महंगे हो गए हैं. इंटरेस्ट रेट्स जब ऊंचा जाते हैं तो इसका ये मतलब है कि जो वेंचर कैपिटल है उसका हर्डल रेट भी ऊपर जाता है. सो दे एक्चुअली एक्सपेक्ट हायर रिटर्न्स. सो इट्स नॉट जस्ट अ फिनोमेना इन पाकिस्तान, इट्स एवरीवेयर. बट सर्टेनली अगर हालात बेहतर होते तो ज़्यादा इंथुजियाज़म होती. और इस वक्त एक बंदा, एक इन्वेस्टर है, वो 22% बैंक में पैसे डाल के देख सकता है. वो एक क्यों डालेगा कि एक चांस लेगा. ठीक है. अच्छा, नाउ कमिंग टू के पाकिस्तान के जो हालात हैं मतलब कोई हम सबके सामने है. अब आपके लिए क्या, आपके कैसे हालात हैं आजकल?
करना, टेलीकॉम सेक्टर पे टॉक अबाउट हमारे दो चीजें हमें नजर आती है ना, एक तो ऑब्वियसली ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन है, लेकिन हमारा जो पॉलिसी स्ट्रक्चर है वो भी तो खास हेल्प नहीं करता ना इन चीज़ों में। जी अनफॉर्चुनेटली नहीं करता, और ये सिर्फ आज के हालात की वजह से नहीं है। आज जिस तरह हम देखते हैं कि चीज़ें बहुत ख़राब हैं, लेकिन साल पहले भी ख़राब थी, 2 साल पहले उसको बेहतर किया जा सकता है। तो अगर हम सही पॉलिसी इंटरवेंशंस करते सही मायनों में सही टाइम के ऊपर, तो टेलीकॉम सेक्टर के लिहाज से इतने हालात ख़राब ना होते। वी आर गोइंग थ्रू हमारे कुछ चीज़ें। बड़े चैलेंजेस क्या हैं? देखिए बड़े चैलेंजेस ये हैं, हमारे इस वक्त जो अखराजात हैं हमारे, वो तेल है, उसमें बिजली का ख़र्चा है, उसमें डॉलर कमज़ोर रुपी कमज़ोर हो गया, ठीक है जी, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। हमारे जो कॉस्ट बेस है उसमें 70-80% ऑफ आवर कॉस्ट इज़ डॉलराइज्ड। हम कमाते हैं रुपयों में, इंक्लूडिंग हम हुकूमत को जो पैसे देते हैं वो डॉलर्स में देते हैं, ठीक है, जो बड़े क्रिमिनल है, क्योंकि मैं कमा रुपयों में रहा हूँ और मेरा जो लाइसेंस फ़ी है स्पेक्ट्रम जो है वो डॉलर्स में है। अब मैंने एक लाइसेंस की फ़ी दी 4 साल पहले 140 रुपए के ऊपर, उसकी किस्त मैं आज दे रहा हूँ 280 रुपए के ऊपर। तो मेरा तो पिछले 4 सालों में रेवेन्यू नहीं डबल हुआ, ना प्रॉफिटेबिलिटी डबल हुई है। तो ये इस किस्म के बिल्कुल मायोपिक पॉलिसी मेकिंग जो है, जिसके ऊपर हमने काफ़ी दफ़ा बात की है, ख़त लिखे हैं, एहतजाज किया है, लेकिन सुनने वाला अगर कोई ना हो जाए जिनको समझ ना आए। ये सवाल है, क्योंकि अब देखिए हम यहाँ बैठे हुए हैं ना यार, अब कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल ना, हम सोचते हैं कि यार अब हमारे लिए तो हुकूमत पॉलिसी नहीं बनाएगी। एक जहन में एक सोच होती है कि यार वही टेलीकॉम सेक्टर इज अ जायंट, हाँ, मतलब इतना आपको कमा के भी देता है, इतने लोगों को एम्प्लॉय करता है, तो इनकी तो सुनाई होती होगी क्या? ये अब कह रहे हैं ऐसा भी नहीं है। देखें सुन ज़रूर लेते हैं, आई डोंट वांट टू डिस्क्रेडिट, लेकिन सुनने के बाद और चाय भी ऑफ़र कर देते हैं, बिस्किट भी मिल जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए होती है वो नहीं होती। अब मैं आपको जिस तरह बताऊँ, हमारा जो सेक्टर है ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा सेक्टर है। 1/3 ऑफ व्हाट वी कलेक्ट वी गिव बैक टू द गवर्नमेंट इन टैक्सेस। तो अगर ये सेक्टर ज़्यादा कामयाब होएगा, अभी 600 बिलियन का है, हम स्पेक्ट्रम की भी फीस मिला दें, बाकी सारी चीज़ें मिला दें, तो तकरीबन एक्चुअली क्वाइट ऑनेस्टली बिटवीन 1/3 एंड हाफ ऑफ इट गोज़ बैक टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब यही सेक्टर अगर ट्वाइस एस बिग होता तो हुकूमत को ज़्यादा पैसे मिलते। ये एक हमें ज़रा फार साइटेड अप्रोच लेनी चाहिए कि अगर ये सेक्टर ग्रो करेगा, अगर हम इसमें ज़्यादा लोगों के हाथों में स्मार्टफोन्स देंगे, उनको एजुकेट कर सकते हैं, क्योंकि अब देखें स्मार्टफोन आपका सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, आपने इसमें एजुकेशन करनी है, आपने इसमें कॉमर्स करना है, आपने इसमें बैंकिंग करनी है। जब ये ज़्यादा प्रेवलेंट चलेगा, इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, तो जब ये चलेगा तो हम टैक्स भी ज़्यादा कलेक्ट कर सकेंगे। तो ये हमें सोचना चाहिए कि एक्सपैंड द पाई रादर देन टेकिंग अ बिगर पीस ऑफ द पाई। दिस इज वेयर बच्चे को बड़ा होने दो, दिस इज वेयर फार साइट इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना? दैट्स ट्रू। अब अगेन फार साइट का तो एक बड़ा मसला रहा है, एंड आई थिंक दैट लैक ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज एंड विजन, तो एक तो मेरा ख्याल है कि आप हम सेक्टर हर सेक्टर में दे सकते हैं। अब आप फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव ऑफ एन एम्प्लॉयर, आप इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? आपके रेवेन्यू श्रिंक हो रहे हैं, राइट, कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं, आपने अपने एम्प्लॉयज़ का भी ख्याल रखना है। जी बिल्कुल रखना है। हमारा देखें वगैरह ये हमारे देखें रेवेन्यू टर्म्स पाकिस्तानी रुपीज़ में मेरे रेवेन्यूज़ जो हैं वो फिर भी बढ़ रहे हैं, दे आर नॉट ग्रोइंग एट द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। सो अगर इन्फ्लेशन 25-30% है तो मेरा रेवेन्यू 15% के करीब ग्रो कर रहा है। सो आई हैव टू बी ग्रोइंग एट दिस थिंग। डॉलर्स में डेफिनेटली मेरे रेवेन्यूज़ कम हो रहे हैं, और क्योंकि मेरी कॉस्ट डॉलराइज्ड है, आई हैव टू मैच दैट थिंग। बट कमिंग टू एम्प्लॉयज़, देखें जी कम अज़ कम मेरी ज़ाती कोशिश ये है कि we should be an employer of choice, right? People, all the best talent in Pakistan, especially technology talent, analytics के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, fintech के ऊपर कर रहे हैं, engineering जो कि core leading functions हैं, the best talent in the country and Pakistani diaspora should come and work at Jazz. So for that I have to create an environment where they're not only intellectually stimulated, but they're psychologically safe. हमें अल्लाह का शुक्र है कि ना कोई मेरे ऊपर हेड ऑफिस की तरफ से कोई प्रेशर आया है, ना मैंने ख़ुद कभी प्रेशर लिया, बल्कि हमने डिफेंड किया है कि हमारी वर्क फोर्स ना सिर्फ रहेगी, कुछ एरियाज़ में हम ग्रो कर रहे हैं। एंड दिस ईयर डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, आई थिंक हमने वी लुक्ड आफ्टर एम्प्लॉयज़ वेल, आई वुड से वी रेज द मिनिमम सैलरी ऑफ आवर कंपनी टू 62,000 रुपीज़ from 50,000 rupees. Okay. We gave relatively decent increments of about 18%, जो कि again हमें भी रख लें आप। तो हम हमेशा इंक्रीमेंट के लिए रो रहे होते हैं। तो और ख़ास तौर पे we over indexed our support in the more junior staff.
تاکہ جن کو دیکھیں جو زیادہ سینئر لوگ ہوتے ہیں دے شوڈ گیٹ پیڈ فار پرفارمنس, ان کے بونسز آپ زیادہ سویٹن کرتے ہیں. لیکن لوئر لیول کے اوپر آپ نے ڈیلی خرچہ جو ہے, میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بندہ جو ہمارے لیے کام کرتا ہے وہ کچن کی پریشانی سے متاثر ہو. سو آور فوکس ہیز بین اٹس آلسو اے پریکٹیکل ڈیسیژن, اٹس اے پریکٹیکل ڈیسیژن اینڈ یو نو لائک اٹس اے فیملی. Just like you don't get rid of your children in hard times, you know, like why would you get rid of employees in hard times? میرا امپریشن یہ ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے بیان کیا, ہمارے یہاں ہم نے انڈسٹری کو جس طرح سے ٹریٹ کیا ہے گورنمنٹ نے, بہت ساری انڈسٹریز کے بہت سارے مسائل ہیں, بٹ یہ پھر بھی ہماری ایک پروفیٹیبل انڈسٹری ہے جس میں ان حالات میں بھی یو آر ڈوئنگ مچ بیٹر. اور ایم آئی رائٹ ان سیئنگ کہ نسبتاً اس کو ہم نے ٹھیک ٹریٹ کیا ہے, نسبتاً دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. بٹ اگر آپ دیکھ لیں ٹیکسٹائل کو دیکھ لیں, آپ دوسرے انڈسٹریز کو دیکھ لیں کہ یہاں پہ پھر بھی دیکھیں آئی کانٹ میک اے فل کمپیریزن, بٹ ہماری جو کمپاؤنڈ اینول گروتھ ریٹس ہیں وہ باقی انڈسٹریز کے مطابق نہیں ہے. ہم پرائسنگ نہیں دیتے, ہم نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ ہمارے صارفین کو انٹرنیٹ سستا ملے اور مناسب ملے. Of course there can be room for improvement, faster internet, cheaper prices, but the prices in Pakistan are the cheapest. آپ کا جو شروع کا سوال تھا کہ جی یہ پروفیٹیبل ہے, I think till about a year and a half yes. اس وقت ہماری 4 بڑی کمپنیز ہیں, اور اگر آپ باٹم لائن پروفیٹیبلٹی دیکھیں گے تو میرا خیال ہے اس میں کم از کم ایک کے علاوہ ساری اسٹرگل کر رہی ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ اسکیل کی گیم ہے, باقی کمپنیز اسٹرگل کر رہی ہیں, ہمارے حالات تھوڑے سے بہتر ہیں کیونکہ ہمارا اسکیل بڑا ہے. لیکن دیکھیں اوور آل جب اکانومی آئے گی سب کچھ نیچے جائے گی تو ایوری بڈی ول گیٹ افیکٹڈ. چلیے امین, وقت انفارچونیٹلی ختم ہو گیا. میں نے آپ سے تھوڑا سا ڈیجیٹل پاکستان نام کی بلا کے بارے میں بھی سوال کرنے تھے, لیکن وی ڈونٹ ہیو ٹائم, مے بی سم ادر ٹائم. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.